بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی ہم اللہ پاک کی توفیق ظہر قصر 2 رکعت پڑھیں گے۔ سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر 2 رکعت ادا فرماتے ہیں۔ سفر میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں جمع کیا جائے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو مغرب کے وقت میں جمع کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری نیت خالص کرے۔ 2 رکعتوں کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑھ کے انشاءاللہ اس کے بعد 2 رکعت نماز عصر جمع اور قصر پڑھیں گے۔ مقامی حضرات، جب ہم مسافر لوگ 2 رکعت نماز ظہر قصر پڑھ کے سلام پھیرے تو مقامی حضرات اپنی نماز کو مکمل فرما لیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت سفر میں جماعت کرواتے تو آپ فرماتے ہم مسافر قوم ہیں، مقامی لوگ اپنی نماز کو پورا کریں۔ تو مقامی حضرات ظہر کی 2 رکعتوں سے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 4 رکعتیں پوری فرما لیں اور اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اور عصر کی نماز میں وہ شریک نہ ہو۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وإذا مرضت فهو يشفين۔ رب العالمین کی اس کائنات میں یہ سنت ہے، یہ دستور ہے کہ یہاں خوشی اور غم، اور رات اور دن، قوت، صحت، بیماری اور لاغری، تونگری اور تنگ دستی، بالادستی اور زیر دستی، عروج اور زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ عروج دائمی نہیں، بلندی ہمیشہ کی نہیں، تونگری ابدی نہیں، خوشی غیر فانی نہیں۔ ان چیزوں کا دائمی، ابدی اور سرمدی ہونا وہ اللہ کرے تو جنت میں ہے۔ اور ہمارے دین کی یہ خوبی ہے کہ اس میں انسانوں کی زندگی کے ہر موڑ میں مکمل اور بہترین رہنمائی موجود ہے۔ خوشی میں، قوت میں، تونگری میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی رہنمائی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اسی طرح تنگ دستی میں، زیر دستی میں، بیماری اور لاغری میں، زوال کے دور میں کیا کرنا ہے، اس بارے میں بھی رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آج کے مختصر وقت میں
اللہ کی توفیق سے بیماری کے حوالے سے کتاب و سنت کی کچھ باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کتاب و سنت کی عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرنا ہے، اور ارادہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہر بات باحوالہ ثابت شدہ اور شمار کر کے عرض کی جائے۔ شاید اس سے بات کا میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا، سمجھانا اور دلوں میں اتارنا اللہ کی توفیق سے آسان ہو جائے۔ اس حوالے سے پہلی بات جو ساتھی لکھنا چاہیں لکھ لیں، جو بیٹیاں تحریر کرنا چاہیں کر لیں، جو ریکارڈ کرنا چاہیں کر لیں۔ اللہ کرے کہ بات وہ ہو جو درست ہو، غلط بات سے رب کریم بچائے اور درست بات کا فائدہ کہنے اور سننے والوں کو اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ تو پہلی بات، بیماری کا سبب میں اور آپ ہیں۔ بیماری کا سبب میں اور آپ ہیں، اور شفا یہ رب العالمین کی طرف سے۔ خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ الشعراء آیت شریفہ 80 پارہ 19 میں بیان فرمایا کہ خلیل الرحمن نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی شفا دیتے ہیں۔ اس مختصر سے ٹکڑا مبارکہ میں کیا کچھ ہے؟ دو باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کر کے آگے چلیں گے۔ پہلی بات، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی جانب کی۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دوسری بات، وہی سبانجی جاؤ بدھا، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی، میری طرف توجہ کیجیے بیٹا، نہ دیکھو ادھر۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیٹا آپ کو ان کو کرسی دینی ہے قاری صاحب کو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ ہی شفا دیتے ہیں۔ عربی زبان میں یہاں حصر ہے، اور خلاصہ کہ یہاں شفا دینے کی صلاحیت تنہا رب العالمین میں ہے۔ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ ہی شفا دیتے ہیں۔ دوسری بات، اور اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی ایک ایک بات کہ اس میں کہنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے بے انتہا خیر ہے۔ کاش ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹ آئیں اور ان کا فیض اللہ کی توفیق سے دنیا و آخرت میں پائیں۔ دوسری بات، اس کے عرض کرنے سے پہلے، بیماری مصیبت ہے، اور ہم انسان کمزور ہیں، اپنی سارے قوتوں کے باوجود بنیادی طور پر ہم کمزور ہیں۔ تو بیماری جب آتی ہے اس کی تکلیف ہے، لیکن بیماری کی تکلیف کے ساتھ ایک اور تکلیف وہ بیمار کو بسا اوقات بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے، اور وہ تکلیف ہے ٹینشن کی۔ بیمار ہوا، کوئی بیماری آئی، اس کی تکلیف ہے بلا شک، لیکن جب ٹینشن آ جائے تو بعض اوقات بی ٹینشن
بیماری سے بھی بڑی بیماری بن کے سروں پہ سوار ہو جاتی ہے. نہ کھانے کو دل چاہے، نہ پہننے کو دل چاہے، نہ بیوی سے بات کرے، نہ بچوں سے پیار کرے. اللہ بچا لے ہر بیماری سے اور ٹینشن سے. اب سنیے بات، رب العالمین نے اس ٹینشن کو کس طرح اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جڑ سے کاٹ دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. دل چاہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر لمحہ میری ایسی عمر والے لوگوں کے سامنے رہے، بلکہ سب کے سامنے. ابھی سنیں گے آپ تو انشاءاللہ امید ہے مجھ سے اتفاق کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا سب کچھ ان کر قربان ہو جائے. فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ تعالی نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی شفا کو بھی نازل فرمایا. اللہ اکبر. یا اللہ یقین دے دے، صرف کہنے پہ نہ رکے. کیا میں اور میرے ایسے کمزور کثرت سے اپنے طبیب سے پوچھتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ سبق بیٹا جی دھیان کرو، یہ سبق میں آپ نے یاد کیا ہو اور ہم نے اپنے کنبوں کو یاد کروایا ہو تو مایوسی نام کی نہیں، مایوسی کی میم بھی میرے آپ کے قریب آئے گی. اگر پتا ہو کہ مصیبت جو آئی ہے اس نے ٹل جانا ہے، اس کو ایک پلڑے میں رکھیے، اور دوسری جانب مصیبت آئی ہے اس نے جانا ہی نہیں، دونوں کا جو بوجھ دل و دماغ پر ہے وہ کم، فرق ہوگا یہ ایک جیسا ہو. بڑی مصیبت بھی جب یہ پتا ہو کہ اس نے انشاءاللہ ٹل جانا ہے. مصیبت ہے، اس کا اثر ہم کمزوروں پر ہے، لیکن جب یہ پتا ہو کہ انشاءاللہ اس مصیبت نے ٹلنا ہے، یقیناً ٹلنا ہے، کہ عرش والے رب نے اس کا علاج پہلے سے اتار رکھا ہے، تو پھر صورتحال کتنی بدل جائے گی. کتنے مریض گھروں میں گھر والے بیچارے ایک تو ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی خدمت کریں، دوسرا ان کے مزاج کی خرابی جو مایوسی کی وجہ سے ہے اس کے لیے پریشان ہوں. بابا جی کھاتے کیوں نہیں کھاتے؟ اب مرنا ہے میں کیوں کھاؤں؟ غسل نہیں کرتے، ہے ایسی بات گھروں میں کہ نہیں؟ غسل نہیں کرتے، کیوں کروں؟ کپڑے نہیں بدلتے، اور گھروں میں انبار ہے ان کے کپڑوں کا، سمجھتے ہیں جا رہا ہوں، کسی سے بات نہیں سیدھے منہ. لیکن جب یہ بات یاد ہو ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ کریم نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی شفا بھی اتاری ہے. انشاءاللہ نقشے بدل جائیں گے. اسی بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ کی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت سماعت فرمائیے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ
بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. یہاں سماعت فرمائیے، ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کچھ خوش نصیب ایسے ان کو نہیں بھی ہوتا. اشکال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں علاج، جی کہتے ہیں. جواب دیجئے، ڈاکٹر کا علم زیادہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ڈاکٹر نے پڑھا ہے کنگ ایڈورڈ میں، ڈاکٹر نے پڑھا ہے بریطانیہ میں، ڈاکٹر نے پڑھا ہے امریکہ میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کس نے فرمائی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ڈاکٹر نے پروفیسر سے پڑھا ہے، جانسن سے پڑھا ہے، کینیڈی سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے شعبہ میں ان کی حیثیت ہے، قابل احترام ہے اپنے شعبہ میں، لیکن کسی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے؟ تو جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی تعلیم سے بتلا رہے ہیں کہ ہر بیماری کی دوا ہے، تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے انسانیت ہر چیز کی انتہا کو نہیں پہنچی. آج سے کم و بیش 50 سال پہلے ٹی بی آسان مرض تھی، یا بس ٹی بی ہو گئی، پیچھے ہٹ جاؤ. کورونا کے دنوں میں جو تماشا لگا تھا، ٹی بی کیوں جی ایسے ہی تماشا تھا ٹی بی کا، اس سے بھی زیادہ کھانسی ہے اس کو. اب بھی ویسا تماشا ہے. ابھی کورونا کو دیکھ لیجئے، 1.5 سال پہلے کیا کچھ ڈرامے ہو رہے تھے کورونا کے نام پر، اب کدھر گئے؟ وہی سرکولر جو شائع ہوتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 6 فٹ کا، ایسی باتیں، اور جو بات کرے یہ کہ یہ امت کا دشمن ہے. اب وہ کدھر گئے سارے؟ اور کورونا آئے دن خبریں آتی رہی، پھر آ گیا، پھر چلا گیا. نیک نیتی بھی ہو، نیتوں کا حال تو اللہ جانتے، لیکن یہ بات یقینی ہے کسی انسان نہیں، پوری انسانیت کا علم نامکمل ہے. تو مکمل علم والے خبر دے رہے ہیں، حقیقت یہی ہے. ہاں اس کے ساتھ یہ ہے کبھی انسانیت علاج تک پہنچتی ہے، کبھی نہیں پہنچتی. تو فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دوا، جب دوا صحیح نشانے پہ پہنچ گئی. اب صحیح نشانے پہ اللہ پاک کے حکم سے پہنچنا ہے انسان کے ہاتھ سے. تو کیا ہوگا؟ برأ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے شفا ہو جائے گی. تو ہم بیماری کے حوالے سے دوسرا نقطہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے. کچھ علاج تک انسانیت پہنچ چکی ہے، کچھ تک نہیں پہنچی، لیکن یہ حقیقت ثابتہ ہے ہر بیماری کا رب العالمین نے علاج نازل فرمایا. دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے بڑھاپا اس کا علاج، موت اس کا علاج. تیسری باتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس وقت میری کوشش زیادہ باتوں کی نہیں، میری کوشش انشاءاللہ یہ ہے جتنی بات ہو سکے کچھ لے کے جائے، تھوڑی بات سمجھی جائے، شاید اس کا فائدہ زیادہ. بات جو کچی پکی ہو اللہ کرے اس کا فائدہ زیادہ ہو جائے. تیسری بات، بیماری کے لیے
زمینی علاج بھی ہے، آسمانی علاج بھی ہے۔ تو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں آسمانی علاج سے۔ بیماری کے لیے ربانی علاج، آسمانی علاج، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سے علاج کرنا ہے شریعت کی حدود میں، ابھی اس کی طرف آئیں گے، وہ کرتے جائیے۔ اب جو تیسرا نقطہ ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے آسمانی علاج، ربانی علاج، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ سورہ الانبیاء میں ان کو کیا عرضی، بس جو ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ آپ اگر تکلیف فرمائیں کرسی میں آئے ذرا۔ گیا 2-3 دفعہ وہ نہیں بند کر، میں گیا تو پکڑ کے لے آؤں گا بند کر کے، پھر میں اللہ آپ بیان کریں۔ میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہوں کہ آپ جاؤ، نہیں آپ کو نہیں بھیج سکتا ہوں، وہ تو میرے بچوں کے برابر ہے نا۔ تیسری بات عرض یہ کر رہا ہوں، بیماری کے علاج کے لیے ربانی علاج، آسمانی علاج، اس کی طرف پوری توجہ فرمائی جائے۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کے واقعات ہیں۔ ایک بیمار ہونے والے نبی، بہت بیمار ہونے والے، سیدنا ایوب علیہ السلام، رب العالمین نے ان کی بیماری کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، سورہ الانبیاء میں بھی 17واں پارہ، سورہ صاد 23ویں پارے میں بھی۔ میرے ساتھ سماعت فرمائیے، سورہ الانبیاء آیت شریفہ 83 اور 84 میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، اللہ کی ان پر لا تعداد رحمت ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، بے شک مجھے بیماری پہنچ چکی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ کریم اگر اتنی ہی بات بتلاتے تو بہت کافی تھی۔ بتلانے کا مقصد ان کے تجربہ سے، ان کے عمل سے، ان کی مثال سے فیض پانا ہے۔ لیکن اللہ کریم یقیناً ارحم الراحمین ہے، انہوں نے اس کے بعد بھی بات کو بیان کیا۔ یہاں تک بات تھی ایوب کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اللہ کریم اپنی بات بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے فریادی ایوب کے ساتھ کیا کیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے فریادی، یہ تشریح میں کہہ رہا ہوں، لفظی معنی ہم نے ان کی فریاد کو سنا، اور تشریح میں کہہ رہا ہوں ہم نے فریادی، بیمار، دکھی ایوب کی فریاد کو سنا، اور کیا کیا؟ فکشفنا ما بہ من ضر، ان کے ساتھ جو بیماری تھی ہم نے دور کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر سنیے، صرف یہ نہیں بتلایا کہ ایوب نے بیماری میں فریاد کی، بلکہ اس کے ساتھ کیا بتلایا؟ ہم نے فریاد کو سنا، اور یہاں بھی بات کو نہیں روکا، سنا اور ان کے ساتھ جو بیماری تھی وہ دور کر دیا۔ اور کیا کیا؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کا جو کنبہ تھا وہ دیا۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے
کہ بیماری صرف بدنی بیماری پر نہ رکی، اللہ کریم کی طرف سے اپنے نبی کی آزمائش آئی اور بہت سخت آئی، کنبا بھی چلا گیا۔ کیسے گیا اللہ جانے، تفسیر قرآن پاک میں نے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کا کنبا اور کنبا میں بیوی بچے سب شامل، وہ بھی پلٹا دیا، وہ بھی دے دیا، بس نہیں، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، کنبے میں جتنے لوگ تھے اس سے دگنے دیے۔ اللہ، ان کے خزانوں میں کمی ہے، مانگنے والا نکما ہے، مانگنے والا کھوٹا ہے مگر تھوڑے، وہ تو وہی ہیں، ہم بدل چکے ہیں، وہ نہیں بدلے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو کنبا تھا وہ واپس کر دیا، اور کیا کیا، ان کے مثل اور دیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ رحمتا من عندنا۔ کوئی تعجب کرنے والا تعجب نہ کرے، یہ کسی ادارے کی طرف، کسی گورنمنٹ کی طرف، کسی این جی او کی طرف سے، کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے نہ تھا، رحمتا من عندنا، یہ ہماری رحمت کی، یہ ہماری جانب سے رحمت تھی، اور اللہ کی رحمت وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت تو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اب اس کے بعد سماعت فرمائیے، اللہ کریم نے بات کو چھوڑا نہیں، کیا فرمایا؟ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اس پہ بہت توجہ کرنا، ساری بات میں جو بات میرے اور آپ کے جو خصوصی ہے وہ یہ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ کیا مقصد؟ اے فضل الہی، اے مسعود، اے عبداللہ، اے فلان، اے فلان، ایوب کی فریاد کا سننا، ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کرنا، ایوب علیہ السلام کے کنبے کو دوبارہ دینا، اس سے دگنا دینا، یہ ایوب کے ساتھ خاص نہیں، تو بھی ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ آئے، رب العالمین تیرے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے۔ اور سورہ صاد میں ان کے واقعہ کے بیان کے آخر میں فرمایا، آیت شریفہ 43، رحمتا منا وذکریٰ لأولی الالباب، ایوب کے ساتھ جو ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہماری جانب سے رحمت تھی، اور اس کے بعد وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے یہ نصیحت تھی۔ لیکن کڑوی بات ہے، کہاں ہے یہ عقل مند؟ کہاں ہے یہ عقل مند؟ اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کر دے، ہمارے کنبوں کو ان میں شامل کر دے، اور اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی کمزور سی مجلس مجھے اور آپ کو ایسے عقل مندوں میں شامل کر دے کہ اللہ ہر بیماری سے بچائے، اگر آئے تو رب العالمین کے دروازے پہ دستک دیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ رب العالمین وہی ہیں جو ایوب علیہ السلام کے رب العالمین تھے، انہی سے التماس ہے مجھے ایوب علیہ السلام کی ڈگر پہ لے آئے، اور مجھ ناکارے کے ساتھ بھی وہ معاملہ فرما دے۔ چوتھی بات، آسمانی اور ربانی علاج کے ساتھ زمینی علاج بھی تاحد استطاعت، جہاں تک طاقت ہے کرنا ہے۔ ہمارا دین
اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم علاج کریں. میرے ساتھ حدیث شریف سماعت فرمائیے. حضرات ائمہ احمد ترمذی، حضرات ائمہ احمد ترمذی نے حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افنتداوی، کیا بس ہم علاج کریں، دوائی لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عباد اللہ تداووا، ہاں اے اللہ کے بندو علاج کرو. ان اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء الا الحرم او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. ارشاد فرمایا جی اے اللہ کے بندو علاج کرو، بے شک اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں رکھی مگر اس کی شفا رکھی سوائے بڑھاپے کے. بڑھاپے کا علاج اللہ پاک نے نہیں رکھا. عوام صاحب بالوں نے سفید ہی رہنا ہے، کہیں سے رنگ منگوا لیں، انہوں نے اپنا کام دکھانا ہی دکھانا. اور یہاں ہم نے جو ایوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ الانبیاء سے کچھ سنا، اسی کی تفصیل سورہ صاد 23ویں پارہ میں ہے. اس میں بھی زمینی کوشش کا ذکر ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ کریم سے بیماری کی تکلیف کے پہنچنے کی، تو اللہ تعالی نے فرمایا اور قل برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی کو ماریے، ایڑی کو ماریے زمین پر. یہ نہانے، اپنی ایڑی کو زمین پر ماریے، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی. اب جو بات میں اللہ کی توفیق سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایڑی کا مارنا یہ زمینی سبب ہے یا آسمانی ہے؟ شیخ صاحب کون سے؟ زمینی سبب ہے. آسمان سے رہنمائی آئی، اللہ محتاج تھے زمین سے پانی نکلوانے کے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لیکن اللہ کریم بندوں کی فریاد بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ تربیت بھی فرماتے ہیں. آسمانی ربانی سبب کے ساتھ انسان پابند ہے، شریعت کی حدود میں زمینی سبب اختیار کرنے کے. شیخ عبد الرحمان جی بات واضح ہو رہی ہے. اللہ چاہتے حکم دے کن، ایوب کی ساری بیماریاں بولو، تو اللہ پاک نے کیا ایسے. نبی جی ان کو بھی کام میں لگایا. اور خود میرے جی اللہ کریم ان کے غسل کے لیے اور پینے کے پانی کے لیے محتاج تھے، اس کے ایڑی مارنے کے. مریم بی بی جب وہ بڑی پریشان تھی بچے کی ولادت کے وقت، تو اللہ پاک نے حکم دیا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تنے کو اچھی طرح ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ سوکھا ہوا تنا تجھ پر تر و تازہ کھجورے گرائے گا. تو اللہ تعالیٰ محتاج تھے بیمار مریم سے، پریشان مریم سے کام کروانے کے؟ نہیں. سنت ہے، تربیت ہے کہ ہم نے
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے. اے سی لگائیں, کمبل اے سی آن کریں, کمبل لیں اور بس, یا مسجد میں آئے بیٹھ جائیں, رانا صاحب چھٹی کرو جی, نہیں. زمین والے جو کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن شریعت کے حدود میں. بات واضح ہوگی. چوتھا نقطہ, علاج کرنا ہے, لیکن کون سا علاج؟ شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے, ٹھیک ہے, نہ آ تو نہ آئے. دین کسی کی پسند کا تابع نہیں. دین غالب ہے, مغلوب نہیں. جس کی مرضی ہے لے, نہیں لیتا نہ لے, لیکن دین دین ہے. دین ہمارا یہ بتلاتا ہے اور ٹھیک بتلاتا ہے کہ علاج کرو, ربانی بھی زمینی بھی, لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو, ناجائز سے علاج نہ کرو. ماشاء بچہ کرسیاں لائیں, اگر کسی ساتھی کو کرسی کی ضرورت ہے تو شیخ صاحب چلیے ٹھیک ہے. توجہ فرمائیے, چوتھا نقطہ یہ چل رہا ہے, علاج کرنا ہے لیکن شریعت کے دائرے کے اندر. اس دائرے سے نکلنا, میری طرف توجہ کیجیے, اس دائرے سے نکلنا نہیں. آئیے میرے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سنیے. امام ابو داؤد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ انزل الداء والدواء, بے شک اللہ تعالی نے بیماری کو نازل کیا ہے اور علاج کو بھی نازل کیا ہے. وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً, اور اللہ تعالی نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. فَتَدَاوَوْا, سو علاج کرو, وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ, لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو. علاج کرنا ہے انشاءاللہ, لیکن حرام سے. شفا کس نے دینی ہے؟ علاج نے شفا دینی ہے یا عرش والے نے؟ کتنے علاج, مہنگے علاج, اور لاکھوں کے خرچے کے بعد علاج. لوگ باہر جاتے ہیں, لاکھوں میں خرچہ ہوگا نا, اب تو ٹکٹ بھی لاکھوں کی ہے, اور پھر وہاں کیا کچھ کرتے ہیں. وہی علاج اس علاج کے لیے جانے والے کی میت کی واپسی کا سبب بنتا ہے. اللہ کا حکم ہے, یہ نہیں کھوٹے ہیں وہ, یہ نہیں ہم کہتے. کتنے لوگ آپریشن تھیٹر میں جا کے مرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے ہوئے گیا, چارپائی پہ سٹریج, بیچارے میت باہر ہوتا کہ نہیں. شفا علاج میں نہیں, شفا عرش والے رب کے پاس. تو جب ان کی طرف سے شریعت یہ ہے کہ حرام سے علاج نہ کرو, تو پھر کہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے جی تیرا کام ڈاکٹر صاحب کریں گے, شفا بھی پھر ان سے لینا. مزید سماعت فرمائیے. امام بخاری رحمہ اللہ, اور اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش, کوئی کچی بات اللہ اس سے بچائے. پکی باتیں اتنی زیادہ ہیں وہی مکمل نہیں کر پاتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم, یقیناً اللہ تعالی نے تمہاری شفا اس میں نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا.
پھر سماعت فرمائیے، جو کچھ اللہ نے تم پر حرام کیا اس میں تمہاری شفا نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے یا ماہر ڈاکٹر کی زیادہ صحیح ہے؟ ماہر ڈاکٹر جتنا بھی پڑھا ہے اس کی پڑھائی کے پورے احترام کے ساتھ اس کے پڑھانے والے ان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود ان کی کوششیں مکمل نہیں، نامکمل، انسان نامکمل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے والے جبریل اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، وہاں ہر چیز کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث شریف سنی، امام مسلم حضرت وائل بن حجر الحضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، طارق بن سوید نام یاد کر لیجیے، طارق بن سوید الجعفی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شراب کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس سے منع کیا یا اس کو ناپسند کیا۔ طارق نے عرض کیا میں در حقیقت اسے علاج کے لیے بناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن بات فرمائی، انہ لیس بدواء ولکنہ داء، یقیناً وہ علاج نہیں، یقیناً وہ علاج نہیں، شراب یقیناً وہ علاج نہیں، وہ بیماری ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیماری کا نام دیں، پوری کائنات مل کے اس کو جو چاہے وہ بیماری ہے۔ شریعت جس کو ناپاک قرار دے، اب کوئی اس کو عطر گلاب کا نام بھی دے تو عطر بن جائے گا۔ جس کو فیصلہ کون کرتا ہے، شریعت یا لوگ، زمین والے یا عرش والے؟ نمبر 6، علاج کے سلسلے میں ایک عام کوتاہی اچھے بڑے لوگوں میں، خواتین کا علاج مردوں سے اور مردوں کا علاج خواتین سے۔ یہ بیماری مولوی صاحب بھی، فلاں صاحب بھی، کیوں توجہ ہی نہیں؟ نہ ایسے نہ کیجیے۔ بات کرو بیٹا، غیر محرم خاتون کو چھونا اس سے بہتر ہے کسی آدمی کے سر میں ایسے آلے سے مارا جائے، زخمی ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ خون بہانے والا زخم کسی کو ہو جائے وہ اچھا ہے، لیکن غیر محرم عورت کو چھونا یہ اس سے برا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے اور اللہ اس ایمان پہ قائم رکھے۔ پوری انسانیت میں ان ایسے تقوی والا اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، ہاتھ نکال بیٹا، کسی غیر محرم خاتون سے مصافحہ نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا۔ امت کے باپ بھی ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن کسی خاتون سے مصافحہ نہیں کیا۔ اب یہ جو علاج کرواتے ہم ڈاکٹر صاحب ہوں، پروفیسر صاحب ہوں، کوئی صاحب ہو، نرسوں سے، وہ خواتین ہیں کہ نہیں؟ اور یہ مولوی صاحب یا شیخ صاحب یا جو صاحب بھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ مرد ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں؟
جسٹیفیکیشن، جواز کیا ہے؟ اللہ کے لیے توجہ کریں. اور عورتیں بڑے شوق سے جا رہی ہیں اور سب کچھ کھو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ماموں جان ہے یا تایا جان ہے، کیا ہے یا خاوند ہے؟ حرام ہے یہ. ہاں ہمارے دین میں ہر چیز کا علاج. کوئی ایسی بیماری ہے، اللہ نہ کرے کسی کو نہ ہو، اس کے علاج کے لیے صنف مخالف کے سوا کوئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں، کوئی علاج کرنے والا ہے ہی نہیں. موت زندگی کا مسئلہ انشاءاللہ اجازت ہے، امید ہے کوئی گناہ نہ ہوگا. اب میل نرس ہسپتالوں میں گپے مارتے ہوئے درجنوں کے حساب سے ہے کہ نہیں خرم صاحب؟ ان کا کام گپے مارنا، یا بس اس کے بعد یا میں کچھ نہیں کہتا. کیا کرتے ہیں وہ؟ میرے اسٹاف نہیں ہے اسپتالوں میں، اور وہ لڑکیاں بیچاری نہیں جائز. غلط ہو مجھے بتلا دینا بعد میں. جب کوئی موجود نہ ہو اور زندگی کا خطرہ ہو، وہ معاملہ جدا ہے عام حالات میں. اور اسی طرح خاتون مرد ڈاکٹر کے پاس جائے جبکہ خاتون ڈاکٹر موجود ہے، اور مرد خاتون سے آپریشن کروائے جبکہ مردوں کا ڈھیر ہے. شریعت میں جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں اس کی اجازت نہیں. بہت سے نکتے ہیں، آخری درمیان میں نکتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک نکتہ عرض کر کے اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ پاک نے موقع دیا تو پھر بقیہ نکات کے بارے میں اللہ توفیق دے مجھے کہنے کی، آپ کو سننے کی، تو پھر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اور اللہ مجھے آپ کو ہر ٹھیک بات پر عمل کی توفیق. اس گفتگو کا آخری نقطہ اچھی طرح توجہ فرمائیے. کچھ لوگ، اچھے لوگ اور بہت اچھے لوگ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں گناہگار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، جو تکلیف مجھے آخرت میں دینی ہے یہی دے. چاچا جی اللہ آپ کو ہدایت دے. کیا کہہ رہے ہو جی؟ میں سب کرتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے، اور ٹھیک دیندار آدمی ہے، نہ کبھی نہ کرے ایسے. اور اگر کیا میں آپ نے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یہ بات کہنے کی نہیں. انس جی بیٹا آگے آؤ، شیخ صاحب کے پاس آ کے بیٹھو. یہ میرا نواسا ہے، اسے میں برداشت نہیں کر سکا. توجہ فرمائیے. امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان شخص کی بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے گئے. وہ شخص اتنا ہلکا ہو چکا تھا جس طرح کسی پرندے کا بچہ ہو، بہت ہی دبلا پتلا لاغر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالی سے کوئی دعا کیا کرتا تھا، یا تو اللہ سے کچھ مانگا کرتا تھا؟ اس نے کہا جی میں کہا کرتا تھا، یا اللہ جو کچھ عذاب آپ نے مجھے آخرت میں دینا ہے دنیا میں جلدی دے. اپنے خیال میں نیک نیتی سے بات کر رہا ہے کہ کام ختم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. لا تطیقہ، یا آپ نے فرمایا لا تستطیعہ. تو کہہ رہا ہے اللہ پاک
آخرت کی سزا دنیا میں دے، تو اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اولا قلت، تم نے اس کی بجائے یہ کیوں نہیں کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ اور سارے ساتھی میرے ساتھ کہیے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا بھی ثابت ہے اور اللہم آتنا بھی ثابت ہے۔ ربنا آتنا قرآن پاک میں، اللہم آتنا اس حدیث میں۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کیا ہوا؟ فشفاہ اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ تو گفتگو کا آخری نقطہ، کبھی بھی بیٹا جی کبھی بھی اپنے گناہ کی سزا دنیا میں نہ مانگے۔ کیا مانگے؟ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور اگر کبھی ایسی غلطی کی ہے تو اس غلطی کے ازالے کے لیے بہترین نسخہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور امید ہے کہ یہ دعا بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی نسخہ ہے، شفا یابی کے لیے بھی نسخہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔